بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 23 مارچ ہے۔ آج کا دن ہمیں اس تاریخی واقعے کی یاد دلاتا ہے جس دن اسلامیہ نے ہندوستان نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اپنے مستقبل کا تعین کیا تھا، اور جسے آج ہم یوم پاکستان کی حیثیت سے مناتے ہیں۔ کچھ تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن سے میرا خیال ہے کہ باخبر ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو یوم پاکستان منانے کا سلسلہ ہے، یہ قائد اعظم کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ یعنی 23 مارچ 1940 کو جب یہ قرارداد پاس ہوئی، اس کے بعد قائد اعظم 8 سال زندہ رہے، لیکن مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ نے کبھی بھی اس کو یوم پاکستان کی حیثیت سے یا اس کو ایک اس ریزولوشن پاس کرنے کے حوالے سے اس طرح سے نہیں کبھی بھی منایا، بلکہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا 14 اگست 1947 کو، تو اس کے بعد جو پہلا سمجھے 23 مارچ ہے وہ 1948 کو آیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح ان دنوں جو ہے وہ مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں تھے۔ 24 مارچ کو انہوں نے ڈھاکہ میں وہاں پہ ایک تقریب میں شرکت کی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے 21 مارچ کو ڈھاکہ میں تقریب میں شرکت کی، لیکن وہاں پہ کوئی بھی یوم پاکستان کی تقریب نہیں ہوئی، بلکہ آنے والے باقی سالوں میں بھی 1956 تک کبھی بھی پاکستان میں 23 مارچ یوم پاکستان کی حیثیت سے منایا ہی نہیں گیا۔ اور سب سے پہلا جو دن منایا گیا وہ 23 مارچ 1956 کو منایا گیا، اور وہ بھی یوم جمہوریہ کے طور پہ۔ ہوا یہ کہ 2 مارچ 1956 کو پاکستان کے جو آئین بنا 1956 کا، اس پہ دستخط کیے گئے، اور 23 مارچ کو جو ہے وہ آئین نافذ العمل ہوا، اور ملک میں جو ہے وہ جمہوری دور کا اس آئین کی روشنی میں آغاز ہوا۔ تو 23 مارچ 1956 کو یوم جمہوریہ کے طور پہ منایا گیا، اور حکومت پاکستان نے ڈاک کا ٹکٹ بھی جاری کیا۔ پھر آئندہ آنے والے 3 سالوں میں 23 مارچ 1956 کے بعد بھی 1957، 58 اور بعد میں 3 سال تک یہ یوم جمہوریہ کے طور پہ ہی منایا جاتا رہا، کبھی بھی اس کو یوم پاکستان نہیں کے طور پہ منایا گیا۔ لیکن جب 19 اکتوبر 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا لگایا، تو مارشل لا لگانے سے انہوں نے جمہوریت کی بساط لپیٹ دی، آئین کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اب انہوں نے اس 23 مارچ کے دن کو لوگوں میں اپنی حکومت سے کا رعب اور اپنی حکومت کے ساتھ وابستگی پیدا کرنے کے لیے، اور لوگوں میں حب الوطنی کا جذبہ جو ہے اس کو یوز کیا ایز اے ٹول کے طور پہ، اور انہوں نے 23 مارچ کو یوم پاکستان کے طور پہ منانا شروع کیا۔ تو یوم پاکستان منانے کی جو روایت ہے، یہ ایکچولی فوجی ڈکٹیٹر نے اپنے مارشل لا کے دور میں اپنے دور حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے ڈالی، لیکن اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے، جیسے ہم 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، حالانکہ اس کا کشمیر سے کوئی تعلق نہیں، اس طرح یوم پاکستان بھی ہم نے 23 مارچ کو منانا شروع کر دیا۔ لیکن یہ ریکارڈ گواہ ہے کہ جو 23 مارچ 1948 کو جو پہلا دن قائد اعظم کی زندگی میں پاکستان بننے کے بعد آیا، وہ نہیں منایا گیا، اور 56 تک بالکل نہیں منایا جاتا رہا۔ بہرحال یہ تو اس کا سمجھیں کہ ایک پہلو ہے، لیکن دوسرے معنوں میں 23 مارچ 1940 کا جو دن ہے وہ اسلامیہ نے ہند کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس دن انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم تلے اپنی منزل کا تعین کیا۔ اور اس کا پس منظر بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ان سے 3 سال پہلے 1937 کو جو ہندوستان میں انتخابات ہوئے، اس میں آل انڈیا مسلم لیگ بری طرح الیکشن ہار گئی۔ ہندوستان کے 11 صوبوں میں جو ہے وہ مسلم لیگ کی حکومت نہ بن سکی۔ صرف 2 صوبوں میں، پنجاب میں سر سکندر حیات، وہ بھی یونینسٹ پارٹی سے تھے لیکن مسلم لیگ کے الائیڈ تھے، اور دوسری طرف بنگال میں ایک فضل حق، وہ وہاں پہ جیتے، وہ بھی ان کی اپنی الگ جماعت تھی، لیکن مسلم لیگ کہیں نہیں جیتی۔ تو جب کانگریس کی حکومت قائم ہوگی تو انہوں نے ایسے اقدامات کیے جس میں جیسے ہندی زبان کو اردو پہ ترجیح دینا، اور گائے ذبح کرنا کو بند کرنا، اور اپنے پرچم کو قومی پرچم بنانا، اس طرح کے جب اقدامات کیے تو مسلمانوں میں احساس محرومی ہوا، اور آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم کی قیادت میں سوچا کہ اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور پھر انہوں نے 23 مارچ جب یہ ہوا لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس، تو اس موقع پہ
یہ ریزولیشن ہوئی، اور اس ریزولیشن کا ڈرافٹ جو تھا اس وقت کے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے سر سکندر حیات، جو یونینسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے لیکن بعد میں وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور مسلم لیگ پنجاب کے صدر بنے، وہ اس میں شامل تھے۔ ملک برکت علی تھے، قائد اعظم تھے، اور نواب اسماعیل بہار سے، ان لوگوں نے یہ ڈرافٹ بنایا۔ اور یہ مزے کی بات ہے کہ یہ جو جب قرارداد پاس ہوئی تو یہ تھی ایکچولی لاہور ریزولیشن، لیکن جو ہندو پریس تھا اس نے یہ واویلا مچایا کہ یہ تو دراصل چودھری رحمت علی، جنہوں نے 1933 میں ہی نو اور نیور پمفلٹ لکھا، اور انہوں نے 1933 میں ہی مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کے قیام کا جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو دراصل جو ہے وہ چودھری رحمت علی کا خواب ہے، یہ تو چودھری رحمت علی جو مطالبہ پاکستان کر رہا تھا، مسلم لیگ نے اسی کی بنیاد پہ ریزولیشن پاس کی ہے، اور ہندو پریس نے اس کو قرارداد لاہور کی بجائے قرارداد پاکستان کہنا شروع کیا۔ تو قائد اعظم نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ تھینک یو، ہمیں جو کام کرنا تھا وہ آپ نے ہمارا کام آسان کر دیا، اور مسلم لیگ نے اس کو اس طور پہ اڈاپٹ کیا۔ چودھری رحمت علی برطانیہ سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن اس وقت پنجاب کے حالات خراب تھے اور گورنمنٹ نے ان کو لاہور داخل نہیں ہونے دیا، اور کراچی سے ہی ان کو واپس بھیج دیا، لیکن کراچی میں انہوں نے اجلاس منعقد کر کے اپنے دوستوں کا اس مطالبہ پاکستان کی حمایت اور سپورٹ کا جو ہے وہ اعادہ کیا، اور جو انہوں نے نظریہ دیا تھا وہ خوش تھے کہ اب وہ پورے اسلامیہ نے ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ لاہور کی فضا اس وقت جو تھی مارچ 1940 میں بہت ہی سوگوار تھی۔ ہوا یہ تھا کہ 19 مارچ کو اس سے پہلے اس مسلم لیگ کے اجلاس سے پہلے اس وقت کی جو خاکسار تحریک تھی علامہ مشرقی جس کے سربراہ تھے، انہوں نے ایک مارچ کیا، لیکن صوبائی حکومت جو کہ مسلم لیگ کی اتحادی حکومت تھی انہوں نے اس کو جو ہے وہ ان کو روکا، اور وہاں پہ پولیس کی فائرنگ ہوئی، اور 35 کے قریب خاکسار جو ہے وہ شہید ہوئے، اور لوگوں میں غم و غصہ بھی تھا، لاہور میں خون بہا تھا، فضا بہت ہی جو ہے وہ کہہ لیں کہ پریشان کن تھی۔ لیکن قائد اعظم نے اپنی فراست کا مظاہرہ کیا، جب وہ گئے تو سب سے پہلے انہوں نے خاکساروں کی جو ہے وہ تیمارداری کی ہاسپٹل میں۔ پھر یہ مسلم لیگ کا 22 مارچ کو اجلاس شروع ہوا، 23 کو اے کے فضل حق نے جو ریزولیشن پیش کی، اور پھر 24 کو جو ہے وہ یہ اپروو ہوئی، اور اس میں جو ہندوستان سے جو مختلف صوبوں سے جو مسلم لیگی رہنما آئے تھے، مولانا عبدالحمد بدایونی یو پی سے تھے، چودھری خلیق الزمان بھی وہاں سے تھے، بیگم مولانا محمد علی جوہر تھیں، یا نواب اسماعیل تھے بہار سے، یا آئی چندریگر جو بعد میں وزیر اعظم بھی بنے وہ بمبے سے تھے، قاضی عیسیٰ جو آج کل زیر اطاعت میں چیف جسٹس سپریم کورٹ، ان کے بیٹے، ان کے جسٹس عیسیٰ فائز کے والد قاضی عیسیٰ بلوچستان سے، انہوں نے اس کی تائید میں بات کی، مولانا ظفر علی خان نے پنجاب سے کی، سردار اورنگزیب نے کی۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے وہ اس ریزولیشن کی حمایت کی۔ لیکن اس ریزولیشن میں ایک تو ریاست جموں کشمیر سے جو وفد چودھری غلام عباس کی سربراہی میں آیا ہوا تھا، انہوں نے خطاب نہیں کیا، چونکہ ریاستیں جو تھیں وہ ایک الگ سٹرکچر رکھتی تھیں، اور جو صوبے ڈائریکٹ برٹش گورنمنٹ کے تھے وہ ایک الگ سٹرکچر رکھتے تھے۔ یہ پہلے بھی اس پہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے، لیکن اس ریزولیشن میں کوئی متعین طور پہ وہ علاقے نہیں بتائے گئے کہ وہ کون کون سے علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، بلکہ پاکستان کا نام بھی اس میں نہیں تھا۔ پھر 1941 میں جو ہے وہ اس ریزولیشن کو مسلم لیگ نے اڈاپٹ کیا، اور پھر اپریل 1946 کو دہلی میں جو مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، جس میں تمام منتخب نمائندے صوبائی اسمبلیوں کے، مرکزی اسمبلی کے شامل ہوئے، تو ابتدا میں مسلم لیگ کا مطالبہ تھا کہ 2 مملکتیں، 2 ریاستیں بنیں، جس میں ایک جس میں پنجاب سرحد جو آج کل کے پی کی ہے، بلوچستان اور سندھ، ایک یہ ہو، اور دوسرا بنگال اور جو ہے وہ بہار کا علاقہ ہو۔ لیکن 1946 میں انہوں نے کہا جی کہ 2 کی بجائے 1 مملکت ہونی چاہیے، حالانکہ اس وقت جو بنگال کے نمائندے بول ہاشم تھے انہوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ 2 مملکتیں اگر ہوں، جیسے لاہور ریزولیشن کی روح کے مطابق 2 مملکتوں کا ہی مطالبہ کیا جانا چاہیے۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بعد میں آنے والے جو حالات تھے، اور 1971 میں جو مشرقی بازو الگ ہوا، اور آج بھی بنگالیوں کے دلوں میں وہ پاکستان کے لیے نفرتیں ہیں، ایون یہاں یورپ میں بھی جو بنگالی ملتے ہیں، بہت سے ایسے بنگالی ہیں کہ جو ظاہر ہے ان کے ذہن میں وہ پرانی اس ناگفتہ بے اور جو مشکل حالات تھے، یا جو بھی وہاں پہ ہوا 1971 کے واقعات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، تو وہ اس کا وہ ان کے رویے سے بھی اظہار ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت
یہ دو مملکتوں والی بات بھی مان لی جاتی اور دو مملکتیں اس وقت ہی وجود میں آ جاتی تو شاید بعد میں آنے والے ایسے واقعات بھی نہ ہوتے۔ بہرحال یہ تاریخی واقعات ہیں اور یہ اٹل واقعات ہیں، یہ حقیقت ہیں، ان سے کوئی روگردانی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا آج کے موقع پہ ہم ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی، قائد اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان سب لوگوں کو جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں اور یہ ملک بنا، اور آج اس ملک کا استحکام اسی میں ہے کہ اس میں جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس مملکت کے تمام شہری قانون کے سامنے برابر ہوں گے، تمام شہریوں کو عزت نفس حاصل ہوگا، اور تمام شہریوں کو مملکت کا باشندہ ہونے کی ناطے سے وہ جو ہے وہ ریاست کی نظر میں سب ایک جیسے ہوں گے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ریاستیں تبھی آگے بڑھ سکتی ہیں جب وہ اپنے باشندوں کو، رہنے والوں کو وہ حقوق دیتے ہیں، اور یوم پاکستان اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ اس چیز کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ان تمام لوگوں کو، ان تمام شہیدوں کو جنہوں نے اپنی قربانیاں دیں، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور یوم پاکستان کے اس موقع پہ آپ کو میں ایک بار پھر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔